السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ فلسطین پر اسرائیل کی وحشت کاری جاری ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں کے نتیجے میں نہ تو عام شہری کا گھر محفوظ ہے، نہ ہی اسکول محفوظ ہے، نہ ہی عبادت گاہ محفوظ ہے، نہ ہی ہسپتال محفوظ ہے، اور نہ ہی ہسپتالوں تک جانے والی سڑکیں محفوظ ہیں۔ ایک قتل عام جو ہے وہ جاری ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو بمباری کی ہے اس کے نتیجے میں 218 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ان میں 58 بچے اور 34 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 5000 سے زائد بچے جو ہیں 5000 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت فلسطین جو ہے، اور خاص طور پر غزہ جو ہے، وہ ایک انسانی المیہ کا عکس پیش کر رہا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے عالم اقوام کی تو اقوام شاید کھڑے ہیں، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ مفادات کے تقاضوں میں الجھی ہوئی ہیں۔ عالم اسلام کی بات کی جائے تو عالم اسلام کے افراد تو بول رہے ہیں، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ مفادات کے تحت خاموش ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے عالم عرب کی تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ تقسیم جو ہے اس نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ OIC کا اجلاس ہوتا ہے، کیا بےمعنی اجلاس تھا اور کس قدر کمزور قرارداد تھی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن وہ تو کوئی قرارداد بھی نہیں لا سکے۔ یہ کس قدر شرمناک اور اندوناک ہے کہ ایک طرف انسانی تذلیل ہو رہی ہے، ایک طرف انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے، اور دوسری جانب وہ ادارے جہاں سے توقع کی جاتی ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے کوئی پیش رفت ہوگی، وہ خاموش ہیں، اور بات اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بات مذمت سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ اگر ہم عوام کی بات کریں تو چاہے ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے وہ شکاگو ہو، چاہے وہ کولمبیا ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ برلن ہو، چاہے وہ ڈبلن ہو، چاہے وہ لندن ہو، یا پھر جاپان ہو، دنیا بھر میں عوام جو ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر ہیں، اور بعض مظاہروں میں تو خود یہودی بھی جو ہے اس میں شریک ہیں۔ شاید وہ بھی شرمندہ ہیں اس صورتحال پر جو اس وقت درپیش ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا آگے معاملہ جو ہے حل کیا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ حل ہے، ہم آپ کو 2 آپشن دیتے ہیں، یک ریاستی یا 2 ریاستی۔ اگر یک ریاستی کرنا ہے تو پھر مذہبی یا جمہوری، اور ہم آپ سے کہیں گے جمہوری۔ اب ایسی صورتحال کے درمیان میں فلسطینی جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ایک لازوال تاریخ کو ترتیب دے رہے ہیں، لیکن کشمیریوں کی طرح ان کی حالت بھی جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے۔ بنیادی طور پر یہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور میرے آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے اندرونی اور خارجہ امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا ایک ویژن ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک فکر ہے، اور وہ اس کا اظہار کرتے بھی ہیں اپنی تحریروں میں بھی اور اپنی گفتگو میں بھی۔ میرے آج کے مہمان مشاہد حسین سید۔ مشاہد صاحب، پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، میں جب بات کر رہا تھا تو میں اس میں میڈیا ہاؤسز کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ الجزیرہ کا دفتر تھا، AP کا دفتر تھا، اور اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید تصویریں یا منظر عام پر اس طریقے سے نہ آ سکیں جو اب تک آتی رہی ہیں۔ یہ جو ظلم اور بربریت ہے، کیا آپ اس رویے کو حکومتی سطح پر، ادارہ جاتی سطح پر کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی اس وہاں پہ جہاں سے کوئی فیصلہ سازی کی امید ہوتی ہے، جہاں پہ کسی بنیاد کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آگے بڑھے گا معاملہ، وہاں پہ تو ایک لا یعنی قسم کی خاموشی ہے؟ السلام علیکم جی ندیم صاحب، اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم۔ اور آپ نے صحیح تجزیہ کیا اور صحیح پس منظر پیش کیا کہ جو اس قسم کے حالات ہیں، ایک طرف ہے ظالم جو اسرائیل ہے اور ایک طرف ہے مظلوم، لیکن جو مظلوم کی مزاحمت ہے اس کی ان کو امید نہیں تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں جب انہوں نے بومبنگ کی، 40 منٹ میں 160 اسرائیلی جہاز آئے،
اور 40 منٹ تک متواتر بومبنگ کرتے رہے، جس میں انہوں نے الجزیرہ کا دفتر بھی تباہ کر دیا، جو ایک جنگی جرائم میں آتا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران یا گڑبڑ کے دوران اگر آپ کوئی فوجی ٹارگٹ کے علاوہ بومبنگ کریں تو وہ جرائم میں آتا ہے۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں، برنی سینڈرز جو سینیٹر ہیں، جو صدر کے لیے لڑے بھی تھے الیکشن، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل تو امریکہ کے قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ ان کو ہتھیار دیتا ہے، اور اگر وہ ہتھیار استعمال ہوں انسانی حقوق خلاف ورزیوں کے لیے جو ہو رہے ہیں تو وہ امریکی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک شرمناک پہلو ہے اس کا، جو سو کالڈ بین الاقوامی برادری، جسے انٹرنیشنل کمیونٹی ہم کہتے ہیں، وہ مغرب کے جو ممالک ہیں وہ بالکل خاموش اور بے بس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں مسلمان ممالک بھی اس جرم میں شریک ہیں، کئی مسلمان ممالک سوائے پاکستان، ترکی اور ایران، سعودی عربیہ یا انڈونیشیا یا نائجیریا، ان کے علاوہ باقی شاید جو خاموشی ہے وہ بھی قسم کی تائید ہے اسرائیل کے لیے۔ مشاہد صاحب، یہاں پر میں چونکہ اس کو 3 ٹیئرز میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں، میں ہر ٹیئر کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے۔ پہلے بات کرتے ہیں عالم عرب کی۔ اب یہ جو ہے، آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ منقسم ہیں، آپ ان قوتوں کے اعلی کار بن رہے ہیں جو بنیادی طور پر اس جو یہ جو قضیہ ہے اس کے شریک بھی ہیں اور ان کے سٹیکس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو حالات ہیں اس کے اوپر ان کی ایک مجرمانہ خاموشی بھی ہے۔ تو یہ کیا آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ جب ہم OIC کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ تو پھر یہی ممالک ہیں؟ لیکن نا اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا 6 ماہ قبل کی بات ہے، لوگ کہہ رہے تھے ٹرمپ کی حکومت تھی اس وقت امریکہ میں، اور ٹرمپ کی کوشش تھی خاص طور پر اس کے داماد کے تھرو، جیرڈ کشنر جو اسرائیل کا نمائندہ تھا وائٹ ہاؤس میں اس زمانے میں، ان کی کوشش تھی کہ جتنے اسلامی یا عرب ممالک ہیں وہ تسلیم کریں اسرائیل کو۔ UAE نے کیا، بحرین نے کیا، سوڈان نے کیا، موروکو نے کیا، سعودی عربیہ نے نہیں کیا، اور آف کورس پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک رائے عامہ ہے واضح طور پر، اور ہمارا موقف جو ہے وہ موقف ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، کہ ایشو جو فلسطین کا ہے وہ منسلک ہے کشمیر کے ساتھ، اور دونوں کا تعلق حق خود ارادیت کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے میں پھر بھی کہتا ہوں غنیمت ہوئی ہے جو کل ہوا ہے کہ OIC نے کم سے کم ایک سیشن بلایا، پاکستان کی امام پر کیا، چاہے ترکی کے امام پر کیا یا ایران کے امام پر کیا، جس نے بھی کیا، لیکن انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میں ایک اچھی قرارداد آئی ہے، مذمتی قرارداد۔ لیکن یہ کافی نہیں، جو لوگ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں جو اس میں شامل ہیں اس جرم میں، ان کو چھوڑیں۔ 5-6 ممالک دبنگ طریقے سے ایکشن لے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، نائجیریا اور انڈونیشیا، ان کو چاہیے جوائنٹ لیٹر لکھیں پریزیڈنٹ بائیڈن کو، یہ جوائنٹ لیٹر لکھیں UN سیکرٹری جنرل کو، ان کو کہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ظلم ہوا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے عوام میں بڑا اس میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس میں عوامی ری ایکشن بھی ہو رہا ہے، اور ہم اور بھی ایکشن لیں گے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ریزولوشن پیش ہو گیا اور وہ بھی سٹینڈ لے رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو پاور آف پبلک اوپینین ہے ندیم صاحب، بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پرسوں 1 لاکھ لوگوں کا جلوس نکلا لندن میں، جی ہاں، اس سے پہلے 25,000 کا جلوس نکلا نیو یارک سٹی میں، جس میں یہودی خود شامل تھے۔ تو یہ ایک بڑا ایک انٹرنیشنل ویو چل رہی ہے، اور پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں، ترکی جو ہے نیٹو کا ممبر ہے، تو اگر ہم مشترکہ موقف اختیار کریں گے، میں بات کر رہا ہوں مشترکہ اور متحد موقف، چاہے 5 ممالک ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، they can make a difference۔ تو اس کو ہم نے اسٹریٹجی، اور پہلا کیا ایشو ہے، بلاکیڈ کا خاتمہ، اور جو اردوغان صاحب نے کہا ہے ترکی صدر نے کہ جو انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس ہے اس کو لیں تاکہ وہ ان کا دفاع بھی کر سکیں اور ان کو سپلائز بھی پہنچا سکیں۔ اچھا، اب مشاہد صاحب یہ اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ عالم اسلام کو اور اقوام عالم کو اکٹھا لے لیجئے، آپ نے چونکہ بات کر دی کہ 5 ممالک جن کے آپ نے نام گنوائے وہ ظاہر ہے عالم اسلام میں آتے ہیں۔ اقوام عالم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سلامتی کونسل کا پلیٹ فارم ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ کیا
حشر ہوا ہے صورتحال کا. یہ جو ایک منافقت اور دوغلا پن, میں عوام کی سطح آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا, حکومتی سطح کے اوپر ہمیں دکھائی دیا ہے فلسطین کی اس صورتحال کی جانب. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیسے اس کو جو ہے بہتر طریقے سے, کیا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم آپشن ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, آپ نے بڑی صحیح بات کی ندیم صاحب. آپ دیکھیں امریکہ بات کرتا ہے رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کا, وہ لیکچر دیتا ہے پاکستان کو بھی, چین کو بھی, ایران کو بھی اور ممالک کو جن سے ان کے اختلافات ہوں کسی ایشو پر. اب سب سے زیادہ منافقت انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا ایک حق ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا, رائٹ آف سیلف ڈیفنس. وہ ظالم ہے, وہ قاتل ہے, وہ ظلم ڈھا رہا ہے نہتے فلسطینی بچے اور بچیاں اور خواتین اور مرد پر, اور رائٹ آف سیلف ڈیفنس کی بات اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں, قانونی چارہ بھی ہے. اب میں نے وار کرائم کی بات کی جو الجزیرہ پر بومبنگ کی ہے, یہ جرم جو جنگی جرائم ہے اس میں شامل ہوتا ہے اور قانون کی خلاف ورزی. ہمارے پاس بڑے وکیل بیٹھے ہیں اور دوسرے ممالک کے وکیل ہیں, ہمیں ایشو کو لے کے جانا چاہیے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے اسٹراسبرگ میں. آپ دیکھیں کہ وہ چلی کا ڈکٹیٹر تھا پینوشے, وہ لندن آیا تھا وزٹ کے لیے, اس کو اریسٹ کر لیا تھا انہوں نے کوئی لندن میں جرائم نہیں کیے تھے, اپنے ملک میں جو جرائم کیے تھے اپنے عوام کے خلاف, اس بنیاد پر, کیونکہ انسانی حقوق کی جو جورسڈکشن ہے وہ بین الاقوامی ہے. تو ہم کم سے کم یہ ایشو تو اٹھائے نا. ہم نے مذمتی قرارداد کل پاس کر دی, کافی ہو گیا, لیکن یہ جو لیگل آپشن ہے, پاور آف پبلک اوپینین ہے. اب سینیٹر سینڈرز کی بات کی, برنی سینڈرز کی, انہوں نے بیان دیا, اور اتنے لوگ ہیں یو کے کی پارلیمنٹ کی ایم ای پی جو ہیں ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ, اور دو جو 70% اس کو جنگ میرے خیال میں وہ ہے پارلیمنٹری ڈپلومیسی اور میڈیا جو اس حوالے سے ہے. تو اس پر ہمیں اسٹرانگ سٹینڈ لینا چاہیے, لیکن وہ مشترکہ موقف ہونا چاہیے. کم سے کم 5-6 ممالک مل کے کریں, اور اس میں اور ممالک بھی آپ سے مل جائیں گے انشاءاللہ, تو وہ آگے لے کے چلیں گے. اچھا, اس میں مشاہد صاحب آپ نے چونکہ میڈیا کی بھی بات کی, ایک جو چیز دکھائی دے رہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں آپ نے لندن کا ذکر کیا, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ نکلے. اسی طرح سے میں برلن دیکھ رہا تھا, اسی طرح سے میں ڈبلن کو بھی دیکھ رہا تھا, جاپان کے اندر دیکھا, ساؤتھ افریقہ میں دیکھا. ساری جگہ پہ عوام جو ہے بہت بڑی میجورٹی میں نکلی ہے, یہودی بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں, اور وہ اس کی جو فوٹیجز ہیں اس کو ڈال کے انہوں نے ایک طرح کا کر دیا ہے کہ اسپیک اپ, اسکریم, شیئر, ایکسپوز. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے کیپٹلز میں لوگ نکلیں, اور پھر میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ جو ہے یہ فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک دباؤ کا سبب بن سکتا ہے, ایک اویئرنیس کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ بالکل جی. اور آپ کو یاد ہوگا ندیم صاحب, آپ خود بھی بڑا پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں انٹرنیشنل سچویشن کا. مجھے ابھی تک یاد ہے مارچ 2003, ابھی عراق پر حملہ نہیں ہوا تھا, امریکہ نے حملہ کرنے والا تھا, اور جلوس نکلنے آئے پوری دنیا میں. پاکستان میں بھی ہم نے مخالفت کی تھی اس جنگ کی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں برلن, لندن, نیو یارک, پیرس, واشنگٹن, ہر جگہ جلوس نکل رہے تھے. تو نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ دنیا میں 2 سپر طاقت ہیں, ایک امریکہ اور دوسری عالمی رائے عامہ, ورلڈ پبلک اوپینین. تو ورلڈ پبلک اوپینین جو ہے یہ بڑا میٹر پلے کرتا ہے. یہ اپنے اب جو ممبرز آف پارلیمنٹ پہ ان پر دباؤ ڈالیں گے, میڈیا پر انفلوئنس ہوگا, کم سے کم رائے عامہ تو چینج ہوگی نا, فرق تو پڑے گا اس سے. تو اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں ہمیں بڑا فوکس کرنا چاہیے, اور پاکستان کو ایک لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے. کاش وہ جو پروپوزل دی تھی 2018 میں 3 ممالک نے, پاکستان, ترکی اور ملیشیا نے, کہ ہم اپنا ایک چینل بنائیں گے, اپنا میڈیا آؤٹ لیٹ بنائیں گے, وہ خیر ہم آگے نہیں جا سکے کیونکہ پاکستان پر دباؤ تھا شاید. لیکن جو ڈاکٹر مہاتیر, طیب اردوغان اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا تھا, سوچا تھا, اگر وہ اس وقت ہوتا تو ایک بڑا امپورٹنٹ وہیکل ہوتا. لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل پبلک اوپینین نے, آفٹر آل امریکن نیوز ایجنسی اے پی, ایسوسیٹ پریس,
میں ان کا بھی سن رہا تھا, انہوں نے بھی مذمت کی ہے, اسرائیل نے بومبنگ کی ان کے دفتر کی. تو ان چیزوں سے رائے عامہ تبدیل ہوتی ہے, لیکن یہ ایک منظم ایک تحریک ہونی چاہیے, اور ایک اس میں مشترکہ کاوشیں ہونی چاہیے مسلم ممالک کی, جو اس میں اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں, جن میں ہمت بھی ہے اور جن میں دلائل بھی ہیں اور منطق بھی ہے. اور یہ جنگ بیسیکلی تو دلائل کی جنگ ہے نا, اٹس اے بیٹل آف ریزن, اور ٹکا کے بات کرنے کی بات ہے حقائق کی بنیاد پر. مشاہد صاحب, ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. جس طرح کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہم نے مختلف اس کے جگاڑیں لگانے کی کوشش کر کے, آؤٹ آف باکس سلوشن کی تلاش کر کے, کبھی اپنے اصولی موقف پر آ کر, کبھی اپنے اصولی موقف سے ہٹ کر خراب کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مماثلت جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے بھی پائی جاتی ہے؟ دیکھیے, ہر وقت دنیا میں جب تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں دو لائن آتی ہیں. ایک لائن ہے جی لیٹ جائیں, مان لیں, وہ بڑا مضبوط ہے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تحریک پاکستان جب تھی, قائد اعظم کے پاس کیا تھا؟ قائد اعظم کے پاس فوج نہیں تھی, ایٹم بم نہیں تھا, کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, عوامی قوت تھی, اب ان کا کردار تھا, قوت ایمان تھا. پاکستان بنا لیا انہوں نے, اور کتنا سٹینڈ لیا انہوں نے خط لکھا پریزیڈنٹ ٹرومین کو, خط لکھا پرائم منسٹر اٹلی کو, جو برطانیہ اور امریکہ کے لیڈرز تھے, اور اس میں کشمیر اور فلسطین کا موقف اختیار کیا. یہ اس وقت کی بات ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, نئے نئے ہم آزاد ہوئے تھے. تو اس حوالے سے یہ مسئلے کی بات ہے. میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل میں تھا پاکستان میں, انہوں نے کہا جی آپ کا موقف سن لیا, تو اب ہم چاہتے ہیں اسرائیل کا موقف بھی سنائیں. میں کیا بات کر رہے ہیں آپ, اسرائیل کا موقف, کل یہ قاتل کا موقف ہے وہ, تو کل کو آپ کہیں گے کشمیر پر مودی کا موقف بھی آ جائے. تو یہ ہمیں اس قسم کی ڈیفیٹزم, یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم ہتھیار ڈال دیں, ہم ہار گئے ہیں, ہمیں نہیں اس میں سٹینڈ لینا چاہیے. ابھی افغانستان سے ابھی امریکی فوج نکل رہی ہے 20 سالوں کے بعد, مار کھانے کے بعد, شکست کھانے کے بعد. کیوبا نے سٹینڈ لیا 60 سال امریکہ کے خلاف, ایران سٹینڈ لے رہا ہے 40 سال امریکہ کے خلاف. تو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, ہمارے خود لوگوں میں بڑی جان ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. تو چاہے کشمیر ہو, چاہے فلسطین ہو. اب پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کیمپین چلا کہ اسرائیل کو پاکستان بھی تسلیم کرے. آپ کے کچھ دوستوں نے بھی کہا, کچھ اور لوگوں نے بھی کہا, میں ان میں سے سر فہرست تھا جن نے کہا کہ ہم رد کرتے ہیں یہ لائن. آپ فلسطین کو اگر کمپرومائز چھوڑیں گے اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے, تو آپ سمجھیں کہ آپ نے مودی کا موقف کشمیر پر مان لیا اور کشمیر کاز کو بھی اپنے سیبوٹاج کر لیا. آپ دیکھیں کہ اب کوئی بات نہیں کرتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. اور سملرلی کشمیر کے اوپر بھی اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک طرف ظلم ہے کرنے والے ہیں, اور ایک طرف مظلوم, اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم اصول کے ساتھ ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, حق خود ارادیت کی بات ہے, ڈیموگرافک چینج کی بات ہے, فورن آکوپیشن ہے, اور فیشزم ہے, اور نسلی امتیاز کی طرح ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں, جو مسلمان آبادی کو اقلیت میں بنانا اکثریت سے. مشاہد صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری مشاہد حسین سعید سے گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میرے آج کے مہمان مشاہد حسین سعید, ان سے ہماری فلسطین کی صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب اس میں مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے ایک رد عمل یہاں پر بھی ہے, گو کہ وہ رد عمل اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوا جس طریقے سے ہم ماضی میں مظاہرات دیکھتے رہے ہیں. آپ کو حکومتی سطح پہ جو ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے, جو اس حوالے سے انوالومنٹ دکھائی دیتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہے, یا پاکستان جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس سے بہتر رول ادا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کی اس وقت سمت تو ٹھیک ہے کہ ہم نے سٹینڈ بھی لیا, ہم نے ٹویٹنگ بھی کی کہ وی آر ود غازہ, وی آر ود پیلسٹائن, اس میں, اور ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور ترکی کے ساتھ مشترکہ موقف کی بات بھی ہو رہی. لیکن میرے خیال میں اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. یہ پہلا قدم اچھا ہے, کم سے کم ہم خاموش نہیں, کم سے کم ہم اسرائیل کے ساتھ ملے نہیں ہوئے, ملی بھگت نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ترکی کے ساتھ یا ایران کے ساتھ
کہ وہ ممالک ایون سعودی عربیہ نے اب سٹینڈ لے لیا ہے تو اچھی بات ہے, تو ان کے ساتھ کھڑے جو اصولی ہے. اور آپ نے دیکھا چین نے بھی سٹینڈ لیا ہے, روس نے بھی سٹینڈ لیا ہے. تو اس حوالے سے میں کیا چاہوں گا, میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ مشترکہ خط لکھا جائے, جیسے میں نے کہا 5-6 ممالک پاکستان, ٹرکی, ایران, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, نائجیریا, جوائنٹ لیٹر لکھیں, پریزیڈنٹ بائیڈن کو لکھیں, UN سیکرٹری جنرل کو لکھیں, UN ہائی کمیشن فار ہیومن رائٹس کو لکھیں اور اس میں ٹکا کے بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر باقی ایشوز ہوں گے, لیکن جو 4-5 ایشوز پاکستان میں جس میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں تو بنیادی اختلاف نہیں, وہ ایک فلسطین, کشمیر, سی پیک اور نیوکلیئر ہے. اس پر مشترکہ ریلیز ہونی چاہیے. کچھ سیاسی جماعتوں نے ریلیز نکالی ہیں, جماعت اسلامی نے نکالی ہے, مجلس وحدت المسلمین نے نکالی ہے اور کچھ پارٹیز نے نکالی ہے, لیکن وائی ناٹ جوائنٹ ریلیز, سارے حزب اختلاف اور حزب اقتدار اکٹھے مل کے کہیں کہ ہم پیلسٹائن ڈے منائیں اور فلسطین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں یکجہتی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پاور آف پبلک اوپینین ہے, فوکس ہمارا مسلم دنیا نہیں ہونا چاہیے, عرب ملک, ہم فوکس کریں مغرب, امریکن کانگریس, برٹش پارلیمنٹ, یورپین پارلیمنٹ اور باقی ویسٹرن ممالک, اور میڈیا جیسے میں نے کہا, پارلیمنٹری ڈپلوماسی, تھنک ٹینکس, اس میں ہم فوکس کریں. اور جوائنٹ ڈیلیگیشنز جا سکتے ہیں, پاکستانی پارلیمنٹ, ٹرکش پارلیمنٹ, ایرانین پارلیمنٹ مل کے جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہمارا یہ موقف ہے, دس از اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس. یہ ہیومن رائٹ اسلامک ایشو نہیں ہے, انسانیت کا ایشو ہے. اس میں ہیومن رائٹس کی بات کریں, UN ریزولوشنز کی بات کریں, اس میں عوام کی بات کریں کہ اتنا ظلم جو زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمارا کیس تو بہت سٹرونگ ہے. اس کے لیے اگر وکالت ہماری اتنی مضبوط ہوگی جتنا ہمارا کیس سٹرونگ ہے, تو ہم اپنا موقف پیش کر سکیں گے کامیابی سے. میرا تو یہ ایمان ہے. مشاہد صاحب, اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح غزہ کے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹا تھا, 2000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے, تب بھی اسی طرح کی گفت و شنید تھی. اب پھر وہ صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے. اس دفعہ عوامی رد عمل جو ہے وہ یقیناً زیادہ ہے, لیکن یہ جو بات ہے انسانی حقوق کی اور یہ جو المیے کی صورتحال ہے جس میں ایک نہتے بچے, عورتیں, بزرگ, نوجوان سب ایک ہی صف میں مارے جا رہے ہیں, ایسی صورتحال میں جب امریکہ کا صدر جو ہے جو بائیڈن, وہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن بھی ڈکلیئر کرے اور پھر اپنے اتحادی کو اتنی کھلی چھٹی بھی دے دے, تو یہ کیا ہو سکتا ہے اس کے تدارک کے لیے اقدامات؟ کیونکہ سلامتی کونسل میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو امریکہ کی وجہ سے سارا معاملہ ٹھس ہو گیا. جی, وہ امریکہ نے ویٹو کر دیا اور امریکہ نے ڈیلے بھی کیا, اور امریکہ نے یہ بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے, کہ آپ میٹنگ نہ بلائیں. وہ تو میٹنگ کے حق میں بھی نہیں تھے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے انسانی حقوق کا اور سلامتی کا اور امن کا اور جنگ کا, اس کی بھی بات نہ کی جائے یونائٹڈ نیشن میں. لیکن اس کے برعکس بات یہ ہے کہ امریکہ صرف انٹرنیشنل پبلک اوپینین ریپرزینٹ نہیں کرتا, اور ممالک بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں 2006 کی بات کرتا ہوں, جب حماس الیکشن جیتا غازہ میں جنوری 2006 میں, اور جیمی کارٹر تھے صدر ماضی میں امریکہ کے, اور اب ان کا کارٹر سینٹر ایک تھنک ٹینک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے غازہ میں جنوری 2006 میں, جس کے نتیجے میں حماس الیکشن جیتا ہے, یہ سب سے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں مشرقی وسطی کی تاریخ میں, the freest elections in the history of the Middle East. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2006 میں اور حماس کا آیا تھا فورن منسٹر محمود ظہار, ہم نے پارلیمنٹ میں ویلکم کیا. اس وقت پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب اور صدر تھے جنرل مشرف صاحب. جی, پاکستان حکومت نے اس وقت امریکہ کے ساتھ قربت کے باوجود 9/11 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, $3 ملین دیے تھے حکومت حماس کو. خیر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس وقت, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, کہ ہم آپ کی جو تھوڑی بہت ہی مدد کر سکتے ہیں. تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, ہم نے ماضی میں بھی امداد دی ہے. میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے 92 میں, تو ہم نے سب سے پہلے بوسنیا کی مدد تو ہم نے کی تھی. حالانکہ بوسنیا سے ہمارے کوئی اقتصادی تعلقات تو نہیں تھے, لیکن ایشو انسانیت کا تھا اور اسلام کا تھا, اور ہم نے سپورٹ کیا. بھٹو صاحب نے 73 کی جنگ میں, عرب اسرائیلی جنگ میں پائلٹ بھیج دیے تھے سیرین ایئر فورس کے, جو اسرائیل کے خلاف لڑے بھی تھے, اور فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی یہ کام کیا تھا 67 کی جنگ میں. تو ہمارا ندیم صاحب ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم نے سٹینڈ لیا ہے ہمت کے ساتھ. اور 50s میں تو ہم ہمارے پاسپورٹ پر الجیریا کے اور ٹونیسیا کے لیڈرز جاتے تھے,
وہ ٹریول کرتے تھے, ہم اتنا سپورٹ کرتے تھے, تو ہمیں لیڈ لینی چاہیے اس میں, کیونکہ کل کو فلسطین کے بعد کشمیر کا باری وہی آ رہی ہے, وہی پالیسیز ہیں. یہ آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں مودی اور نیتنیاہو, دونوں کا ذہن جو ہے انتہا پسندانہ ذہن ہے, مذہبی انتہا پسندی کا اور فاشسٹ ذہن ہے, اور یہ صرف مزاحمت سے ڈرتے ہیں. اور آپ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر, پہلی دفعہ اسرائیل کے اندر رائٹس ہوئے ہیں, آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں, چاہے پتھروں کے ساتھ بوتلوں کے ساتھ فلسطینی باہر نکل آئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ڈیموگرافک کیا ہے اسرائیل کا, ابھی ان کی آبادی ہے 93 لاکھ, 93 lakhs, 9.3 ملین, اس میں سے 21% پاپولیشن تو عرب ہے, مسلمان ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ 20 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی باشندے ہیں, اسرائیل کے سٹیزن ہیں. اسرائیل تو چھوٹے کو خانہ جنگی ہو سکتی ہے ایسی سچویشن سے. یہ اس کے علاوہ ہے جو قبضے میں ہے, میں غازہ کی بات نہیں کر رہا, میں مغربی کنارے کی بات نہیں کر رہا جو ویسٹ بینک میں فلسطینی ہے, میں اسرائیل کے اندر جو فلسطینی رہتے ہیں, عربز رہتے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. تو اسرائیل کی پوزیشن جو ہے نا بظاہر بڑی سٹرونگ لگتی ہے, لیکن جو مزاحمت ان کی ہوئی ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اس کے باوجود 3000 راکٹس فائر کیے ہیں انہوں نے غازہ سے, کم سے کم وہ لڑ تو کھڑے ہیں, وہ لڑ بھی رہے ہیں, اور انہوں نے ہار نہیں مانی. اچھا, اس میں مشاہد صاحب اب 2 سوال ہیں. یہ پہلا سوال اس حوالے سے ہے کہ یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک ظاہر ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو انسانی المیہ ہے, اس کا تدارک ہونا چاہیے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو بات کہی جا رہی ہے کہ فلسطین کا جو حل ہے وہ 2 ریاستی فارمولے کے اندر ہے, اگر 2 ریاستی فارمولے کے اندر ہے تو اس سے پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو 5 ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پاکستان, ترکی, ایران, ملیشیا, یہ مل کے کوئی ایک ایسی کیمپین کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں معاملہ جو ہے وہ کوئی بہتری کی طرف جا سکے؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان ممالک کے ساتھ کتنے انٹرنیشنل جو ممالک ہیں, مغرب کے ممالک ہیں, ان کے مفادات وابستہ ہیں. امریکہ ہمارے کے بغیر ہل نہیں سکتا افغانستان میں, تیل وہ لیتے ہیں ان ممالک سے. ترکی نیٹو کا ممبر ہے, تو اگر یہ وہ کہتے ہیں 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں تو یہ 5-6 ممالک ہی شروع کر دیں. میں کہتا ہوں اور بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے, لیکن یہی آغاز کر لیں. اور یہ امپورٹنٹ ملک ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کا ویٹ ہے, تو فرق پڑے گا. دس ول میک اے ڈفرنس, کیونکہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ رائے عامہ ہے, یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور آپ نے دیکھا بوسنیا پہ جب کیمپین شروع ہوا تھا, سب سے پہلے پاکستان نے سپورٹ کیا تھا, ہتھیار بھیجے تھے ہم نے, حالانکہ UN ایمبارگو تھا. اس کے بعد سعودی عربیہ نے کیا, ترکی نے کیا, پھر ایران اور ملیشیا نے کیا, 5 ممالک نے کیا تھا. فرق پڑ گیا. پھر امریکہ خود آ گیا اور ڈر گیا کہ یہ تو سارے مسلمان ملک ٹیک اوور نہ کر لیں. اور اب آپ ایک آزاد مسلم اکثریت کی ریاست ہے یورپ کے اندر, اس کا نام ہے ریپبلک آف بوسنیا ہرزیگووینا, جس میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا. آغاز ہم نے شروع کیا تھا, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, میاں نواز شریف صاحب. تو اس میں 92-93 کی بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس, مجھے یاد ہے پرائم منسٹر ملا تھا بوسنیا کا مجھے, حارث لاجچ, کہتے ہیں میں پاکستان آیا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا. وہ کہہ رہا تھا مجھے, لیکن کیوں, کہتا ہے میں اتنے امیر ملکوں کو میں گیا ہوں, انہوں نے نام نہیں لیا مسلمان ملکوں کا, کہتا ہے ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ہمت نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں دیا. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ میں ہمت ہے, آپ نے ہمیں وہ چیزیں دی جس کی ہمیں ضرورت تھی, ہم نے ہتھیار بھی دیا اور پیسہ بھی دیا اور دوسری امداد بھی کی. تو یہ میرے خیال میں ہمیں اسٹینڈ کلیئرلی لینا چاہیے, کیونکہ یہ ایشو صرف پاکستان کا نہیں ہے, انسانیت کا ایشو ہے. اور ہمیں ایز پاکستانی سب سے بڑی بات ہے کہ قائد اعظم نے صرف پاکستان لیا تھا اور آج جمہوری طریقے سے حق خود ارادیت کے لیے, تو وہ ہمارے DNA میں ہے پاکستانیت کے, کہ ہم کشمیر ہو یا فلسطین ہو, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس لیے پاکستان کے پاسپورٹ, ابھی آپ بات جاتے ہیں ندیم صاحب, آپ کے پاسپورٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ All countries of the world except Israel. ہم نہیں تسلیم کرتے, تو ہم اس موقع پر قائم ہیں. ابھی آذربائیجان کی جنگ ہوئی ہے آرمینیا کے ساتھ, ہم نے آذربائیجان کی سپورٹ کی ہے. تو ہم نے مطلب ہے کہ ہم نے اسٹینڈ لیتے ہیں اس ایشوز پر, اور ہمیں اسٹینڈ وہ قائم رہنا چاہیے, چاہے فلسطین ہو, کشمیر ہو. ویسے بھی یہ دونوں ایشوز ملے ہوئے ہیں, تو آئی تھنک وی کین میک اے ڈفرنس. لیکن ہمیں اسٹریٹجی تیار ہونی پڑے گی, صرف بیانات نہیں اور صرف ایڈ ہاک ریئیکٹیو وہ اپروچ نہیں. اب مشاہد صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے, یہ فرما دیجئے کہ
پین اسلامک، پین عرب، کیا یہ ان کو بھی تو اب جگانا ہے، کوئی انگڑائی لی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا ترکی کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ اس فلسطین کی صورتحال کے پس منظر میں کوئی سربراہی اجلاس ہو جہاں سے کوئی ایک ٹھوس آواز تو ابھرے؟ دیکھیں جی، جو حکومتیں ہیں جن کے مفادات منسلک ہیں اسٹیٹس کو، وہ تو خوف زدہ ہیں، وہ تو اپنے ہاتھ میں ایسے مل رہے ہوں گے کہ بس ہمیں اپنی کرسی بچانی ہے. جو میں مذاق سے جیسے کہتا ہوں وہ تو سرکاری سچ بولیں گے. ان کو چھوڑیں. جن میں تھوڑی بہت ہی ہمت ہے، جو سٹینڈ لے سکتے ہیں، چاہے وہ 2 ممالک ہیں، 4 ممالک ہیں، 6 ممالک ہیں، 8-10 ہیں، وہ جو عوامی رائے عامہ ہے مسلم امہ کی، اس کی وہ عکاسی کرتے ہیں. جو ایلیٹ ہے اور سٹریٹ ہے اس میں بہت فرق ہے. سٹریٹ کی سینٹیمنٹ اور ہے، ایلیٹ کی سینٹیمنٹ اور ہے. تو ہم زیادہ توقعات نہ رکھیں جو ان حکمرانوں پر جن کے مفادات منسلک ہیں اسرائیل کے ساتھ. جو کرنا ہے وہ کرنے دیں. ہم وہ کام کریں جو صحیح کام ہے، اور اس میں پاکستان، ترکی اور باقی لوگ سر فہرست ہوں. اس میں ایران میں بڑی جان ہے. سعودی عربیہ میں ہم نے دیکھا ان کے موقف میں، ان کے لب و لہجے میں بڑی جان پیدا ہوئی، کرنٹ آ گیا ہے. اور میں نے کہا انڈونیشیا ہے، نائجیریا ہے اور ممالک ہیں. ویسے تو ساؤتھ افریقہ بھی ہے، حالانکہ مسلمان ملک نہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا صرف ایشو نہیں ہے، اٹس این ایشو آف انسانیت. تو اس میں ہم مل کے ایک اسٹریٹجی بنائیں، اور وہ اسٹریٹجی سسٹین کرنی ہوگی. صرف یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ یا گفتن نشستن برخاستن. ابھی سربراہی کانفرنس کے لیے میرے خیال میں بیشتر ممالک تیار نہیں ہوں گے مسلمانوں کے. وہ بہت خوفزدہ ہیں، تو وہ ڈرتے بہت ہیں. تو ان کو ڈرنے دیں. جو نہیں ڈرتے وہ سٹینڈ لیں، اور اس میں پاکستان شامل ہے. سٹینڈ لینوں میں ہم نے ماضی میں بھی سٹینڈ لیا، اور اب بھی انشاءاللہ آج بھی لیں گے اور لے رہے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب. ناظرین، یہ تھے مشاہد حسین سید. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.